بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویورز، آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے شوگر ملز کے حوالے سے، شوگر مافیا کے حوالے سے. اور ایک تو آپ کو بڑی اہم گفتگو سنوائیں گے چیئرمین پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین کی، کیونکہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب یہ معاملہ زیر بحث آیا نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے آڈٹ اعتراضات پر بحث کے دوران، تو یہ ایک انکشاف بھی کیا گیا کہ اب یہ جو شوگر ملز ہیں، یہ اگر ان کو کہا جاتا ہے یا ان کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ نے 5,000 ٹن چینی پیدا کرنی ہے تو یہ اندرون خانہ 25,000 ٹن چینی پیدا کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، بلیک میں بیچ رہے ہیں، افغانستان بھی جا رہی ہے، دیگر ملکوں میں بھی ہو رہی ہے، اور ہمیں الٹا جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتی ہے. تو آج پی ایس سی نے ایک بڑا فیصلہ پی ایس سی کے چیئرمین نے کیا ہے کہ شوگر ملز کو ختم کر دیا جائے. اور کیونکہ اگر چینی امپورٹ باہر سے منگوانے پہ کم پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو اور ہماری جو باقی فصلیں ہیں جس طرح کاٹن ہے، گندم ہے، چاول ہے، اس کی فصلوں کی پیداوار بڑھائی جائے. اور یہ جو شوگر ملز ہیں یہ مافیا بن چکا ہے، ان کے جو مالکان ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس میں تو ظاہر تمام سیاسی جماعتیں، ان کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان سب کی بھی شوگر ملز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اگر مقامی پیداوار سے زیادہ جو فائدہ ملتا ہے چینی کی درآمد سے، تو پھر ان شوگر ملز کو ختم کر دینا چاہیے. اور خواجہ آصف نے تو یہاں تک کہا کہ چینی کی وجہ سے چند لوگ خرب پتی بن گئے ہیں اور ہمیں زر مبادلہ ہی چاہیے، تو کپاس کی کاشت پر توجہ دیں. اور پھر ایک بات اور رانا تنویر نے کہی، انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی ہے وہ 60 سے 70% آبادی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے، یہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں، ظاہر ہے یہ کبھی بازار میں چیزیں خریدنے تو نہیں جاتے. جو یہ بات کر رہے ہیں رانا تنویر، یہ تو کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، ان کی اپنی بھی ملز ہیں، فیکٹریز ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی 60-70% آبادی کا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں دیہی علاقوں میں رہنے والے مہنگائی سے متاثر نہیں ہیں. مہنگائی شہروں کا مسئلہ ہے، اور دیہات کے لوگ تو سال بھر کا اناج رکھتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سوچ ہے ہمارے عوامی نمائندوں کو، جن کو میں اور آپ جو ہے وہ ووٹ دے کر بیچتے ہیں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ شوگر ملز کا جو مافیا وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی. ایف آئی اے کو کیس بھجوانے کی بات کی گئی، نیب کو بھجوانے کی بات کی گئی، ایک کمیشن بنا وہ غائب ہو گیا. پھر اس کے بعد حکومت نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اب تو لگتا ہے حکومت خود ہی منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے. جس قسم کے حالات ہیں، یہ نئے ڈی جی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے جو ایشوز چل رہے ہیں، تو ابھی ان شوگر ملز کے اوپر جو کمیٹی یہ بات کر رہی ہے، یہ بات واقعی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ہم زیادہ، ایک تو ہم جو چینی پیدا کر رہے ہیں اس وقت 115 روپے مارکیٹ میں بک رہی ہے حکومت کے تمام تر دعووں اور اقدامات کے باوجود، اور ابھی رانا تنویر کہتے ہیں جن کو بالکل ختم کر دیں. اور اگر مقامی پیداوار سے زیادہ فائدہ ہے تو پھر چینی درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شوگر ملز کو ختم کر دیا جائے. اور شوگر ملز کو ختم کرنے سے جو امپورٹ پھر باہر سے ہوتی ہے، اس کا پھر کتنی کہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ اس کی کوئی سمجھ، اس کی انہوں نے وجہ بیان جو ہے وہ نہیں کی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. مزید رانا تنویر نے اس معاملے پر کیا کہا، آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل. سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اس ملک کو کھل کے ذرا آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں، میں نے یہاں بھی ذکر کیا، آپ کو پتہ ہے کہ شوگر مافیا یا شوگر ملیں وہ ملٹی فولڈ جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہی ہیں. گورنمنٹ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، عوام کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جس میں کاٹن ہے یا دوسری ہماری فصل ہیں، ان کا ایریا کیپچر کر رہے ہیں. اور میں نے جو آج ڈائریکشن دیے ہیں وہ میں نے کہا کہ یہ آپ ایویلویٹ کریں کہ امپورٹ کرنے سے ہمیں فارن ایکسچینج زیادہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، یا ہماری باقی فصلیں اگر ہم کاٹن زیادہ کر لیں یا اور چیزیں زیادہ کر لیں تو اس کو ایکسپورٹ کرنے سے ہمارا فارن ایکسچینج زیادہ ملتا ہے. تو میرا ابھی یہ چیزیں بڑی سیریسلی ہمیں اس پہ اسیسمنٹ میں جانا ہے، ورنہ یہ جو ایک فری فار آل ہوا ہے شوگر والوں کے لیے، مافیا والوں کے، انہوں نے، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں کی 5-5 6-6 10-10 فیکٹریز ہیں،
اور پھر فیکٹریز کے اندر ہے کوئی الاؤ کیا ہوا ہے 5000 کی کیپیسٹی 5000 ٹن کی، تو وہ 25 سے اندر ہی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ مانیٹرنگ اور ریگولیشن جو ہے ریگولیٹر جو ہیں یا ریگولیشن وہ اتنی افیکٹو یا نہیں آپ کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو جانا چاہیے، زوننگ پہ جانا چاہیے، گورنمنٹ کو اس اسیس کرنا چاہیے کہ کیا ہم امپورٹ کریں چیلی تو بہتر ہے یا یہاں سے ان کو کھلی چھٹی دیں کہ یہ کھربوں روپے کمائیں اور موج میں لگیں. سر سیاستدان کون سا جن کی شوگر ملیں؟ دیکھیے اخبارات میں آتا رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ڈگے چھپے نام نہیں ہے، وہ ہر پارٹی میں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پی 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 ہو، تو اب تو میرا کسی سے بھی وہ نہیں نام چھپے یہ سارے لوگ. شریف فیملی کی بھی ہے سر، شریف فیملی کی بھی ہے. شریف فیملی کی تو بڑی پرانی ملیں ہیں. رانا صاحب ایک چیز یہ بتا دیں، ایم ڈی کیٹ کا ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے نوٹس بھی لیا تھا، کب اس کو لا رہے ہیں کیونکہ بچے تو رڑ رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، اب مجھے وہ یاد نہیں، فریش مجھے کر دیں کہ پی ایم سی کے حوالے سے آپ لوگوں نے نوٹس لیا تھا نا، وہ نوٹس لیا تھا، ہم دوبارہ ان کو بلا رہے ہیں تو اس میں ہم ریزالو کر دیں گے. رانا صاحب یہ بتائیے، آپ نے زوننگ کی بات کی اور شوگر مافیا سے نمٹنے کے لیے فیکٹریوں کو ختم کرنے کی بات کی، اس طرح آپ کو اگلی دفعہ ٹکٹ مل جائے گا سر؟ اگلی دفعہ میں ہو سکتا الیکشن ہی لڑوں. سر چیئرمین نیب پہ بھی بول دیں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو اگر ایکسٹینشن ملی یا یہ رہے تو ہم ان کو بلائیں گے اور سارے معاملات کیوں نہیں بلائیں گے یار چیئرمین نیب صاحب کو؟ اگر چیئرمین نیب ابھی تو ڈسپیوٹ بھی ہے، کنٹروورسی چل رہی ہے، لیکن جو بھی چیئرمین نیب ہوگا وہ آ کے اپنا حساب دے جو پیسے لیتا ہے گورنمنٹ سے. وہ تو پہلے بھی کئی بار آپ لوگوں نے بلایا، وہ تو نہیں میں نے نہیں بلایا، میں اب بلاؤں گا. میں نے نہیں کہیں بلایا.